اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَلَقَدْ اور تحقیق خلقنا ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو من صلصال کھنکھناتی بجتی ہوئی من حمأ مسنون گارے سے مسنون سڑے ہوئے متغیر والجان اور جنوں کو خلقنا ہم نے پیدا کیا من قبل اس سے پہلے من نار السموم آگ کی لو سے وَإِذْ اور جب قالا کہا ربک آپ کے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی بے شک میں خالق پیدا کرنے والا ہوں بشر ایک انسان من صلصال بجنے والے من حمأ مسنون سڑے ہوئے گارے سے فَإِذَا بس جب سویتو میں اس کو برابر کر دوں ونفخت اور پھونک دوں فیہ اس میں روحی اپنی روح فقعوا لہو فقعوا تو گر جانا لہو اس کے لیے ساجدین سجدے کی حالت میں سجدے کرنے والے فسجد الملائکہ بس سجدے کے فرشتوں نے کلہم سب کے سب نے اجمعوا اکٹھے الا مگر ابلیس نہیں کیا اب اس نے تکبر کیا ان یکون اس بات سے کہ ہو جائے وہ مع الساجدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ قال تو اللہ تعالی نے فرمایا یا ابلیس اے ابلیس ما لک کیا ہوا تجھے الا تکون یہ کہ تو نہیں ہوا مع الساجدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ قال اس نے کہا لم اکن لاسجد میں نہیں تھا سجدہ کرتا لبشر ایک انسان کے لیے خلقتہ جس کو آپ نے پیدا کیا میں نے صلصال کھنکھناتے بجتے ہوئے من حمأ مسنون سڑے ہوئے متغیر گارے سے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے فخرج منہا تم نکل جاؤ یہاں سے جنت سے فإنک رجیم بے شک تو مردود ہے وإن علیک اللعن اور بے شک لعنت ہے تجھ پر الی یوم الدین بدلے کے دن تک قال تو اس نے کہا رب اے میرا فانظرنی بس دے دو مہلت مجھے الی یوم یبعثون اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے دوبارہ قال اللہ تعالی نے فرمایا فإنک بس بے شک تو من المنظرین مہلت دی جانے والوں میں سے ہے الی یوم الوقت المعلوم ایک معلوم وقت کے دن تک قال وہ کہنے لگا ربی اے من رب بما اغویتنی اس وجہ سے جو آپ نے مجھے گمراہ کر دیا لأزینن میں ضرور بضرور خوبصورت بناؤں گا لہم ان لوگوں کے لیے فی الارض زمین میں وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اور میں ضرور بضرور ان کو گمراہ کر دوں گا اجمعین سب کو الا مگر عبادک آپ کے بندے منہم ان میں سے المخلصین چنے ہوئے ان کو نہیں قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا یہ صراط راستہ ہے علیہ مجھ تک مستقیم سیدھا ان بے شک عبادی میرے بندے جو ہے لیسا نہیں ہے لکا تجھے تیرے لیے علیہم ان پر سلطان زور غلبہ الا مگر من وہ اتبعکا جو پیروی کر لے آپ کے من الغاوین گمراہوں میں سے وَإِنَّ اور بے شک جہنم لموعدہم البتہ ان کے وعدے کی جگہ ہے اجمعین سب کے لہا اس جہنم کے لیے 7 ابواب دروازے ہیں لکل باب ہر دروازے کے لیے من ان میں سے جزء ایک حصہ ہے مقسوم تقسیم کیا ہوا
ان المتقین بے شک متقین فی جنات باغات میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں، ادخلوها داخل ہو جاؤ تم، ٹھیک ہے، ان باغات میں بسلام سلامتی کے ساتھ، آمینین امن کی حالت میں، ونزعنا اور کھینچ ڈالیں گے ہم، نکال دیں گے ہم، ما جو فی صدورہم ان کی سینوں میں ہوگا، من غل کھوٹ، اخوانا بھائی بھائی ہوں گے، علی سرر تختوں پر ہوں گے، متقابلین آمنے سامنے، لا یمسہم نہیں پہنچے گی ان کو فی ان باغات میں نصب تھکاوٹ، وما ہم اور نہ وہ منہا باغات سے جنتوں سے بمخرجین نکالے جائیں گے۔ نبے بتا دے آپ عبادی میرے بندوں کا، انی کہ بے شک میں ہی انا الغفور الرحیم میں ہی بخشنے والا ہوں بہت اور مہربان، ان عذابی بے شک میرا عذاب ہوا العذاب العلیم وہ عذاب ہے درد دینے والا۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ہم نے انسان کو پیدا، انسان کی پیدائش کا ذکر ہے ان آیات میں، ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، صلصال کہتے ہیں بجنا، کھنکھنانا، وہ کھنکھناتی ہے کہ نہیں، بجتی ہے کہ نہیں، کیا نام ہے، مٹی کے برتن، جی ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں کیا فرمایا، کل فخار، ایسی مٹی جیسے ٹھیکری ہوتی ہے، ٹھیکری کھنکھناتی ہے کہیں ٹنگ ٹنگ ٹنگ، لیکن کل فخار کہا، وہ ٹھیکری کب بنتی ہے، کب بنتی ہے وہ، جب اس کو کس میں ڈالا جائے، آگ میں۔ یہاں پر کوئی ہے نہیں باہون نگر کا، ہاں آپ لوگ بناتے نہیں، برتن بناتے ہیں لوگ، تو وہ بنتی ہے آپ کدھر کہاں کیا احمر پور سیاد، تو وہ آگ میں ڈالنے کے بعد وہ جب پک جاتی ہے نا تو کھنکھناتی ہے کہ نہیں، تو یہ فرمایا کل فہمی آگ میں اس کو ڈالا تو نہیں گیا تھا۔ اب دیکھ لیجیے فرمایا من حما مسنون، حما کیسے کہتے ہیں گارے کیچڑ کو، مسنون سڑا ہوا متغیر بدل جائے، اصل مسنون سنتوں سے، سنتوں کس کو کہتے ہیں، سال کو، مسنون کئی سال اس کو چھوڑا گیا، ایسے ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام نے ایسے مٹھی میں پوری دنیا کی مٹی جمع کر دی، یوں کر کے پوری دنیا سے، یوں کر کے پوری دنیا کی مٹی جمع کر دی، ٹھیک ہے، اس میں ساری دنیا کی مٹی آ گئی، اس سے آدم علیہ السلام کو جو پہلے آدم علیہ السلام کے اولاد میں کوئی سفید تو کوئی کالا، کوئی سرخ تو کوئی مٹیالا وغیرہ ذالک، مختلف رنگ ہے کہ نہیں، وہ اس وجہ سے کہ مختلف مٹی آ گئی، پھر مٹی کو جو ہے نا اس کو گوندا، اس کا گارا بنایا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا اس کو کئی سال، مسنون، اصل مسنون کا لفظ یہ ہے، کئی سال تک اس کو چھوڑ دیا، وہ خشک ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے بنایا، روح بھون کی گئی۔ اب یہاں پر ٹھیک تب بنتی ہے جب اس کو آگ میں ڈالا جائے، تو آگ کے ساتھ اس کو پکایا نہیں گیا، اس سے، لیکن چونکہ وہ خشک ہو گئی تو کھن کھن اس میں پیدا ہو گئی، لیکن پکایا اس کو نہیں کیا، تو اس لیے فرمایا سورہ رحمان میں کل فخار، ٹھیک کی طرح، سمجھ آ گئی کہ نہیں، تو اب اس کا صلصال، اچھا اب یہ جو تین الفاظ ہیں نا، صلصال، حما، مسنون، یہ نا ذہن میں نکل جاتے بس، یہ کس کا ترجمہ کون سا ہے،
تو میں آپ کو کچھ فارمولے بتائے ہیں، فارمولے بنانے پڑتے ہیں، خود پر یاد رہتے ہیں، وغیرہ صلصال حمأ مسنون کا ترجمہ بندہ بھول جاتا ہے۔ تو اس کا میں نے فارمولہ پہلے بنایا تھا وہ تھا کہ صلصال کے اندر بھی 2 دفعہ صاد ہے، کھنکھنانے میں بھی 2 دفعہ کاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا معنی کھنکھنانا، بجنا۔ تو یہ آپ لوگوں نے کہا مسنون کا میں آپ کو پتا ہے سڑا ہوا، متغیر، وہ بدل جاتا ہے لیکن صنعت ان سے نکلا ہے۔ حما اس کو آپ نے یاد رکھنا، مسنون صنعتوں سے یاد رکھو گے، سلسال کو 2 صاد اور یہاں پہ کھنکھنانے میں 2 کاف، یاد رکھو گے، لفظ بھولے گا نہیں، آگے کے پھر حمائن آپ کو یاد رہے گا خود بخود کہ وہ کس کو کہتے ہیں؟ کیچڑ، گارے کو۔ والجان، ٹھیک ہے، اور ہم نے پیدا کی کس کو؟ جنوں کو، اس سے پہلے من نار سموم، آگ کی لو سے، جس میں آگ کی لو خالص اور شعلے سے جس میں دھواں نہ ہو، سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا کہ جنوں کو ہم نے آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا، جنات کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے پیدا کیا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہاں پر جو ہے نا وہ جنات تھے، جن رہتے تھے، جنات کے پاس اختیارات تھے دنیا میں، یا شہروں میں وہ رہتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جنات کو بھیج دیا پہاڑوں میں، شہروں سے نکال دیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کو من صلصال، بجتے ہوئے، الحمأ المسنون، سڑے ہوئے، کس سے؟ گارے سے، کیچڑ سے۔ تو جب فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو برابر کر دوں، برابر کرنے کا مطلب یعنی اس کو اس مٹی سے کیا کر دوں؟ پورا انسان بنا دوں، اس گارے سے، اس صلصال سے اس کو پورا انسان بنا دوں، اس کو انسانی شکل دے دوں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنے روح پھونک دوں۔ فَقَعُوا، تو فَقَعُوا یہ کون سا صیغہ ہے؟ جی 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 کہ چمن ماری ہے کہ چمن مار کے سائڈ پہ ہو گئے۔ وقع یقع، تقع، تقع سے کیا بنتا ہے؟ ہم نے امر بنا، تا کو کیا کر دیا؟ گرا دیا۔ حرفیتین، ہم نے تو پڑھا حرفیتین گرانے کے بعد ماں باپ کو دیکھیں گے، اگر تو وہ کیا ہو، اس پر وہ کیا ہو؟ ساکن ہو، پھر حمزہ لائیں، ساکن نہ ہو تو بس آخر کو ساکن کر دیں۔ تقاؤ سے قاؤ رہ گیا نا، تو کیا بن گیا؟ قا، کیا بن گیا؟ قا، واحد کا، قاع تسنیہ کا، قاؤ جمع کا، تو فقاؤ جمع، امر کا صیغہ جمع، تو تم گر جانا۔ آدم کے لیے سجدہ کرتے ہو۔ سجد الملائکۃ، بس سجدہ کیا، کلہم، سب کے سب نے، اکٹھے، اجمعون اکٹھے، یعنی ایک تو کیا سب نے، کلہم اس کی طرف اشارہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ الملائکہ کہہ کر جو ہے نا وہ جمع کا لفظ لا کر مراد اکثر ہو یا بعض ہو، جمع کا اطلاق بعض پر بھی ہوتے ہیں اور اکثر پر بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر حکم کل یہ کہہ دیں نہیں، کلہم سب نے کیا، کوئی بچا نہیں، اور اجمعون اکٹھے کے، ایک ہی وقت میں سارے گر گئے۔ یہ نہیں ہے کہ آج ایک نے کیا، کچھ لوگوں نے آج کیا، کچھ فرشتوں نے، کچھ نے کل کیا، یا کچھ فرشتوں نے صبح کیا، کچھ فرشتوں نے دوپہر کو کیا، کچھ فرشتوں نے رات کو کیا، شام کو کیا، ایسا نہیں، ایک ہی وقت میں سارے، لا تعداد جتنے بھی فرشتے ہیں کروڑوں اربوں کے حساب سے، سب کے پاس بات پہنچ گئی،
مائک کی ضرورت نہیں، مائک کے بغیر سب کے پاس بات پہنچ گئی اور سب گر پڑے سجدہ. تو سب نے کہا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. ابا، اس نے انکار کر دیا ان یکون مع الساجدین، کہ ہو جائے وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. اس نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. اچھا، تو اس کو تو سجدے کا حکم تھا ہی نہیں، تو انکار کا کیا مطلب؟ جی، اور تو قال ربک للملائکہ، آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا. اسے تو کہا نہیں تھا، وہ تو فرشتہ نہیں تھا، تو کیوں سجدہ کرتا ہوں؟ جی، وہ تو فرشتوں سے کہا تھا. جی، اس کو تو کہا نہیں تھا، تو وہ اس نے انکار کیا، تو کیوں جو ہے نا وہ مردود ہو گئے. جی، تو کھول دیجیے آپ 8ویں پارے میں سورہ اعراف. کہڑی سورت؟ سورۃ الاعراف. سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 کھول دیں. اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس سے، قال ما منعک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے تجھے روکا؟ اللہ تسجد، یہاں پر اللہ یعنی اللہ اضافی انت، سجدہ کرنے سے، ان امرتک، جب میں نے تجھے حکم کیا. تو ابلیس کو حکم تھا، سمجھا کہ وہ فرشتوں کے ہاتھ رہتا تھا اور وہ فرشتوں سے زیادہ عبادت کرتا تھا. ہر وقت عبادت، ہر وقت. اور وہ منافق تھا، عبادت اس لیے کرتا تھا کہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ دنیا کی خلافت کسی کو ملنی ہے، فرشتے تو نہیں سنبھال سکتے، ان میں صلاحیت نہیں ہے اس کی. کس کو ملنی ہے؟ مجھے مل جائے گی. اس لیے وہ ہر وقت عبادت ہی عبادت کرتا تھا، ہر وقت. کبھی نماز پڑھ لو، کبھی ذکر کر لو، کبھی تلاوت کر. تو اس لیے اس کو بھی حکم تھا، اس لیے اس کو جو ہے نا مردود بن گیا، انکار کرنے پر اس کو سزا مل گئی. قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا؟ قال، اس نے کہا لم اکن لاسجد، نہیں ہے میں سجدہ کروں انسان کے لیے، ایسے انسان کے لیے جس کو آپ نے پیدا کیا سڑے ہوئے گالے سے کھنکھناتے ہوئے. اور دوسرے کا وہ کیا فرمایا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. آگ مٹی سے بہتر ہے. آگ شعلہ مارتے اوپر چڑھتی ہے اور مٹی تو پاؤں تلے کچل ڈالے جاتی ہے، اس کو تو رونتے ہیں، کچلتے ہیں اس کو. وہ تو آگ بہتر ہے کس سے؟ مٹی سے. تو میں آگ سے پیدا تو میں بہتر ہوں اس مخلوق سے جو مٹی سے پیدا ہوا. حجت بازی شروع کر دی. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ فرشتوں نے یہ نہیں کہا، حالانکہ فرشتے بھی کہہ سکتے تھے نا، فرشتے نور سے پیدا ہے اور نور 4 گنا بہتر ہوتا ہے کس سے؟ آگ سے، نار سے. تو وہ بھی کہہ سکتے تھے ہم بھی بہتر ہیں، لیکن انہوں نے نہیں کہا. فوراً سجدے کے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس کے لیے ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ ہم سے بہتر ہے یا مجھ سے بہتر ہے. وہ انہوں نے یہ دیکھا کہ حکم کس کا ہے، حکم کو مانتا ہے ہم. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا کہ آدم علیہ السلام کی حجت بازی کر سکتے تھے نا کہ میرے تو قصور نہیں ہے،
شیطان سے پوچھو، شیطان نے قسم اٹھا کر مجھے کہا، اور اس کو آپ نے میرے پاس کیوں بھیجا، وہ میرے پاس کیسے پہنچا، اس کو میرے ساتھ بات کرنے کی اجازت کیوں ملی، مجھے کیا پتا تھا کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے، کہ کر سکتے تھے کہ نہیں حجت باز، لیکن نہیں کی. رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بس فوراً. تو غلطی نہ مانا یہ شیطان کا کام ہے، حجت بازی کرنا یہ شیطان کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے. انسان فوراً اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے، اپنا قصور مانتا ہے اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ آگے اعتراضات کرے گا اللہ تعالیٰ پر، تو شیطان یہ کام کرتا ہے. تو غلطی ہو یا فوراً تسلیم کیجیے، بس مجھ سے غلطی ہو گئی. سمجھ آ گئی؟ اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہ، یہاں سے نکل جاؤ، بس تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور لعنت ہے تجھ پر. کب تک؟ دین کہتے بدلے کو، یعنی قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت. اور اس نے کہا رب اے میرا فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دیجیے جی اٹھنے کے دن تک. یبعثون، جب اٹھایا جائے گا سب کو اس دن تک، یعنی نفخہ ثانی جب پھونکا جائے گا اس دن تک. اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنک من المنظرین، تو مہلت دی جانے والوں میں سے تجھے مہلت دی جا رہی ہے. دیکھیں اس وقت اس سے کیا کیا؟ سجدے سے انکار کیا. سجدے سے انکار صرف نہیں کیا، تکبر کا اظہار کیا کہ میں بہتر ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. اور ساتھ دھمکی بھی لا رہا ہے میں ان کو گمراہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. لیکن پھر بھی اس وقت ایسی حالت میں جب اللہ تعالیٰ غصے کی ہے، پھر بھی وہ دعا مانگ رہا ہے اے ربی مجھے مہلت. اور اللہ تعالیٰ دعا قبول بھی کر رہے ہیں. کسی انسان سے غصے کی حالت میں کچھ مانگے، جب دشمن بھی ہو آپ مانگ کے دیکھا، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جذباتی نہیں ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. تو دعا قبول کی، ایسی حالت میں بھی دعا قبول ہو گئی. تو اس سے معلوم ہو کہ دعا ہر کسی کی قبول ہو سکتی ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو. شیطان کی دعا قبول ہو رہی ہے، اس لیے دعا مانگنی چاہیے، زیادہ مانگنی چاہیے. دعا قبول ہوتی ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے میرے دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے آپ کو دعا کے بارے میں بتا چکا ہوں تفصیل، کہ اس کے بدلے میں کیا کچھ ملتا ہے. شیطان کی دعا بھی قبول ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، لیکن ایک معلوم وقت تک، نفع اولا تک. اس نے سوال کیا دعا مانگنے، کیا نام ہے، دعا مانگی اس نے کب تک؟ نفخہ ثانیہ تک. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، لیکن نفخہ ثانیہ تک نہیں، نفخہ اولا تک. وہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ نفخہ ثانیہ جب لوگ کھڑا کیا جائے نا قیامت کے دن، تو اس وقت تک مجھے مہلت دیجیے، مجھے مہلت مل جائے، اس کے بعد پھر موت آتی نہیں ہے، تاکہ مجھ پر موت نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، نفخہ اولا تک، جب اس وقت سب کو موت آ جائے گی سوائے اللہ کے، سب کو اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے، اس وقت تجھے بھی موت آئے گی. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ قال ربی، اس نے کہا بما اغویتنی، اس وجہ سے کہ مجھے گمراہ کرتے، لأزینن لہم فی الارض، میں زمین میں ان کے لیے چیزیں مزین کروں گا، زمین میں چمک دمک پیدا کروں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو گمراہ کروں. یہ دھمکی لا رہا ہے، دھمکی لا رہا ہے، دھمکی شمکی دے رہے. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر آپ کے جو مخلص بندے ہیں چنے ہوئے، ان کو چھوڑ کر.
باقی چڑھنا نہیں میں نے، ان کو چھوڑنا میں نے. اور کیا کہتا ہے سورہ اعراف، لَأَقْعُدَنَّ لَهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. آگے پیچھے سے آؤں، دائیں طرف سے بائیں طرف سے، چڑھنا نہیں، بدلہ لینا. اس کی وجہ سے نا انسان کو ایسے میں مردود ہو گیا، بدل ہو گیا ایسے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال هذا صراط علی مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے مجھ تک، میں نے لوگوں کو راستہ بتا دیا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، میرے جو بندے ہوں گے نا، میرے نیک بندے جو میرے بندے ہوں گے، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، ان پر تجھے طاقت نہیں ہوگی، غلبہ نہیں ہوگا. ہاں الا من اتبعک من الغاوین، آپ کی پیروی کریں گے گمراہ لوگ. سمجھ آگے کے لیے گمراہ لوگ آپ کی پیروی کریں گے، نیک بندے آپ کی پیروی نہیں کریں، میرے چنے ہوئے بندے آپ کی پیروی نہیں کریں. اس نے جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر کہا املأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، کہ میں بھی جہنم کو بھروں گا جہنم کو انسان اور جنات سے. ان جہنم لواعدهم اجمعین، اور جہنم ان سب کا ٹھکانہ ہوگا، وعدے کی جگہ ہوگی سب کی. لها سبعۃ ابواب، اور جہنم کے کتنے دروازے ہوں گے؟ 7. لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ایک حصہ ہوگا تقسیم کیا ہوا حصہ ہوگا. جہنم کے دروازے ہوں گے 7. پہلی شاید میں اب سے عرض کر چکا ہوں کہ جہنم کے دروازے اس طرح نہیں جس طرح ہمارے دروازے ہوتے ہیں 2 کے بعد کھولتے ہیں، بلکہ جہنم کے دروازے اوپر نیچے کھولیں گے، ایسے شٹر ہوتے ہیں نا دکان کی، اس طرح اوپر نیچے. فرمایا 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے لوگ بھی متعین ہوں گے، ہر حصے میں کہاں پر جو ہے نا کس حصے میں کس نے رہنا ہے. سب سے اوپر جو ایسا ہوگا اس میں جو ہے نا وہ گناہگار مسلمان ہوں گے. یہ گویا کہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. کون ہوں گے؟ گناہگار مسلمان ہوں گے. یہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے. اس سے نچلی والے حصے میں عیسائی ہوں گے، اس سے نچلے والے حصے میں یہودی ہوں گے، اس سے نچلے والے حصے میں صابی ہوں گے، اور صابئون. صابی اس کے بارے میں شاید پہلے بتا چکا ہوں کہ بعض کہتے ہیں کہ ستارہ پرست ہے، بعض کہتے ہیں کہ زبور کو مانتے تھے اب دنیا میں نہیں ہے. اس سے نچلے والے حصے میں مجوسی ہوں گے، اس سے نچلے والے حصے میں مشرکین ہوں گے، اور سب سے نچلے حصے میں منافقین ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فرمایا قرآن پاک میں سب سے نچلے منافقین کا سب سے نچلا حصہ ہوگا. سمجھ آئے؟ اچھا اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان تو آگ سے بنا ہوا ہے، تو آگ سے بنا ہوا ہے تو اس کو آگ میں کیا سزا، جہنم میں اس کو کیا سزا ملے گی، کیا تکلیف ہوگی؟ پہلے سے آگ سے بنا ہوا ہے. سمجھ آگے کے لیے
تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب والا وہ آگ سے بنا ہوا ہے دنیا کے آگ سے، اور دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے، 69 گنا روایت میں آتا ہے زیادہ گرم۔ سزا ہوگی کہ نہیں اس کو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم کے بعض حصے نے اللہ سے شکایت کی کہ مجھے بعض حصہ مجھے کھا گیا، بعض حصے کی وجہ سے وہ بعض حصے جہنم کے اتنے گرم ہے کہ دوسرے بعض حصے شکایت کی کہ اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حصے کو اجازت دی تھی جہنم میں ایک سانس لینے کی اجازت دے دی۔ یہ دنیا میں گرمی ہے، یہ اس جہنم کے حصے نے جو سانس لی ہے نا اس کی وجہ سے، اور یہ جو سردی ہے یہ بھی جہنم میں ایک حصہ ہے زمہریر، اس میں انتہائی ٹھنڈ ہوگی، ٹھنڈ کا عذاب، اس کو بھی ایک حصہ ایک سانس لینے کی اجازت دی ہے، یہ ٹھنڈ اس کی وجہ سے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں صرف آگ کا عذاب نہیں ہوگا، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا زمہریر ٹھنڈ کا عذاب بھی ہوگا، اس میں ادھر بھی اس کو ڈالا جائے گا شیطان کو، ادھر بھی۔ سنا ہے کہ آج کے سی ٹی ڈی وغیرہ والے جو ایجنسیوں والے ہیں کسی کو اٹھاتے ہیں تو اس کو عذاب میں مختلف طریقے ہوتے ہیں سزا کے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے کیبن ہوتے ہیں، اس میں انسان کھڑے ہی ہو سکتا ہے، بس اس میں 2 ٹن کا اے سی لگایا ہوا ہے، وہاں پہ کھڑا کر دیتے ہیں کپڑے اس کے اتار کر، وہ اے سی چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، یہ دیکھ کتنی ٹھنڈ لگتی ہے انسان۔ وہاں پہ زمہریر بھی ہے، وہاں پہ ٹھنڈ کا عذاب ہوگا، پھر لگ شیطان کو پتہ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں ہم بھی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں نا، ہم پیدا ہوئے انسان مٹی سے نہیں پیدا ہوا، تو کوئی مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے ہمیں دے مارے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جہنم میں شیطان کو تکلیف ہوگی۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں، سلسبیل کا چشمہ ہوگا، تسنیم کا چشمہ ہوگا۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ مختلف چشمے ہوں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یار اس کا منہ ادھر کرو، ادھر منہ کیا کرو یار، اس کا وہ آواز جاتی ہے استاد کی وجہ سے، ادھر منہ کیا کرو لیکن ادھر رکھ لیا کرو اس کو ادھر۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دل میں جو کھوٹ ہوگی مسلمانوں کے دل میں تو ہم اس سے نکال لیں گے، بھائی بھائی بھائی۔ جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے وہ کھوٹ، وہ کینہ، وہ بغض جو ہوگا اس سے نکال دیں گے ہم سینوں سے، صاف ہو کر، صاف دل ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ دنیا کا جو گن ہے یہ ساتھ نہیں جائے گا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو علی سرر متقابلین، تختوں پر ہوں گے سریر، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے، جگہ اتنی کھلی ہوگی کہ ضرورت نہیں ہے کہ پیچھے بیٹھ جائے، ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آمنے سامنے گپے شپے لگائیں، یاری لائیں گے ادھر، اصل یاری وہاں کی ہو، سمجھ آ رہی؟ یہاں کے نہیں۔ لا یمسهم فیہا نصب وما من مخرج، نہیں ان کو تھکان ادھر نہیں پہنچے گا، اور نہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے، ہر وقت حشاش بشاش ہوں گے، سستی کہانی وہاں پر نہیں ہوگی۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ ہر وقت ٹیوشن پڑھانے کے لیے تیار ہوں گے۔ سمجھ آگے کہ نہیں عبدالقیوم صاحب؟
نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، بتا دو میرے بندوں، اعلان کرا مسجدوں میں، انی انا الغفور الرحیم، میں ہی بہت بخشنے والا بہت مہربان ہوں، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن میرا عذاب بھی درد دینے والا ہے، بخشنے والا بھی ہوں لیکن عذاب دینے والا بھی ہوں، تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ فرمایا کہ نفخ اولا کے وقت سور پھونکنے والے فرشتے اور حضرت جبرائیل، حضرت اسرائیل، ان فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، ہاں ان کو بھی موت آ جائے گی، ان کو بھی موت آئے گی، سمجھ آ گئی؟ ان کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس وقت یہ تقریباً دو نفخے ہوں گے نا، ان میں تقریباً 40 سال کا فاصلہ ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ چونکہ آگے سے کوئی جواب دینے والا ہوگا نہیں، کوئی جواب دے، پھر خود ہی اللہ تعالیٰ فرمائے للہ الواحد القہار، اللہ کے اکیلے۔ یہ فرمایا کرسوس کا معنی کیا ہے؟ ادھر کیا پوچھتے ہیں؟ یہ تو فقہ کا لفظ ہے، کپڑا رکھا جاتا ہے، کیا تھا؟ ہاں جب چاول جو ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ادھر خود ڈھونڈنا ہے، ادھر خود ڈھونڈنا ہے، تو وقوف استاد نے ذمہ لگایا کہ خود ڈھونڈ لو، تو پھر خود ڈھونڈتے ہوتے ہیں کہ کسی پوچھتے ہیں؟ ایسے لوگ میں دیکھتے ہیں، دیکھیں ہاں اس کو کچھ زیادہ ضرورت ہے جی، چاہے تکرار کر لو چاہو۔